گفتگو کریں گے ہم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال عزیز صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے بڑے سینئر سیاستدانوں میں سے ایک ہیں۔ دانیال صاحب السلام علیکم سر، بے حد مشکور، شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے سن سکتے ہیں کلیئرلی سر؟ جی بہت مہربانی پروگرام سر بلانے کا۔ سر میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں دانیال صاحب کہ آپ آج بھی مسلم لیگ نون کے ہیں یا پھر آپ نے الوداع کہہ دیا نون کو کمپلیٹلی سر؟ نہیں الوداع کیا، نون نے تو میرے ساتھ اتنی زیادتی کی جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ یعنی سیاسی باتیں تو علیحدہ ہیں، لیکن میری بیوی کو اریسٹ کروا دینا، میرے بچے کو اریسٹ کروا دینا، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ بہرحال وہ تو ہو گیا جو کچھ ہونا تھا۔ اب آئندہ کی بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی مجھے اب یہ پورا یقین ہے، کیونکہ میں سب کو جانتا ہوں کہ یہ جو ہماری 3 سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں پچھلے 20 برس میں صرف یہ ہوا ہے کہ ایک باری لگانے والی جماعت کا اضافہ ہو گیا ہے، باقی حل کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے۔ اور انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاسی برادری کے پاس جو ابھی 3 جماعتیں ہیں ان کے پاس کوئی حل ہے بھی نہیں، اور افسوس سے اس کا نتیجہ جو ہے اور خمیازہ جو ہے وہ ہماری مڈل کلاس اور ہماری غریب عوام بھگت رہی ہے، پورا پاکستان مہنگائی بھگت کی رہا شکل میں، مہنگائی کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں۔ ہے۔ رائٹ اور سر، پچھلے 10-15 برس میں 20 برس میں یہ ہوا ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر ترین ہو گیا، غریب غریب تر۔ اور اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ دانیال صاحب آج نواز شریف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ نون کو اپنی سیاسی میراث حاصل کرنی ہوگی۔ کس نے چھین لی نون سے اس کی سیاسی میراث دانیال صاحب؟ نون سے سیاسی میراث جی، جو یہ ماشاءاللہ یہ نکھٹو اور نلائق اور نااہل انہوں نے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ نون کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا جو طرز سیاست ہے یہ حصہ ماضی کا قصہ بن چکا ہے، اور ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں ان کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ پاکستان کے پاس ریوڑیوں کے لیے پیسے ہی نہیں رہے، اور صوبوں میں ابھی تھوڑے سے پیسے باقی ہیں این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے، اور وہ بھی اس بے دریغ انداز سے ہم اڑا رہے ہیں کہ جس کا انتہا کوئی نہیں۔ جو اہم مسئلے ہیں پاکستان کے مستقبل کے، جو اس وقت اگر آپ ان میں انویسٹ کریں گے، جس میں اسکول سے باہر بچے ہیں، جس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جس میں کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہے، ہماری جوڈیشل کیپیسٹی ہے، گورننس ہے، ہمارا ٹیکسیشن سٹرکچر ہے، اس میں تو آپ کوئی بات نہیں سنیں گے۔ بس یہ سنیں گے کہ جی آج کسی نے سولر پینل بانٹ دی اور آج کسی نے تھیلے آٹے کے بانٹ دیے۔ لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں رہے، لوگ ایک پختہ اور دیرپا حل چاہتے ہیں، جس میں ان کو پتہ ہے، لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ روٹی جو ہے وہ خود کما کے کھانی ہے، لیکن ہماری جو حق حلال کی کمائی ہے وہ زہر کی طرح اس کی ہڈیاں چاٹی جا رہی ہیں مہنگائی کی طرف سے۔ جو قوت خرید ہے اگر آج سے 4-5 برس پہلے 100 روپے کی ہوتی تھی، وہ اب 30 روپے ہو کے رہ گئی ہے، تو اس میں گزارا ہونا مشکل ہے، اور مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں 30% اوسطاً مہنگائی ہے، اس سال بھی۔ جی ہاں، اور یہ مہنگائی جو ہے اس کے بارے میں مجھے آپ کے ناظرین کو یہ بتانا ہے، کیونکہ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری تمام ڈگریاں جو ہیں وہ اکنامکس ماشاءاللہ۔ میں ہیں، 20 سال سے میں پاکستان کی معیشت پڑھ رہا ہوں۔ وہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، یہ پالیسیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، پھر اور اکنامک اگر کی جا رہی ہے تو پھر ہٹ مین سر؟ نہیں، اگر کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ ٹھیک، ہٹ مین نہیں جی، ہٹ مین تو باہر سے گئے تھے نا، وہ جو کتاب کا آپ بات کریں، ادھر تمہارے اپنے ہی نہیں باز آ رہے۔ اپنے ہی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں آئی ایم ایف کے ساتھ جب پاکستان کی منسٹری آف فائنانس یا اسٹیٹ بینک معاہدہ کرتی ہے، اور یہ پچھلے تمام معاہدوں میں یہ بات شامل ہے، ان کو یہ بتاتی ہے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود بڑھائیں گے، اور جب عوام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہم یہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوری کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور ہم چھاپے مار کے اور یہ نرخ نامے لگا کے اور سستے بازار لگا کے آپ کو مہنگائی ختم کر کے دیں گے۔ تو یہ دوغلا پن کیوں؟ یعنی اگر یہ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ ہم منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی روک کے تو مہنگائی کم کریں گے، تو وہ تو ہنسیں گے ان پہ، کیونکہ اصل میں جو یہ مہنگائی اور روکنے کے لیے جو چھاپے مارتے ہیں، اس سے جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ اس وقت تو کاروائی کر جاتا ہے، ٹھیک، اس بیچارے غریب ریڑی والے کو جب آپ جیل میں ڈالتے ہیں، جب وہ وکیل کی فیس دیتا ہے، وہ 2 دن جیل میں رہتا ہے، ریڑی نہیں لگاتا، تو اس کو لاکھ روپے کا نقصان ہو جاتا ہے وہ فیسیں بھر کے، تو وہ اس کے بعد تو انسپیکٹر تو 24 گھنٹے سر پہ نہیں کھڑا رہتا، تو وہ پھر آنے والے گاہکوں سے پھر وہ پورا کرتا ہے۔ تو ایکچولی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو انداز ہے چھاپے مارنے کا اور لوگوں کو گرفتار کرنے کا اور یہ پرائس ہائیک کا، یہ ہمارے دل کو طوفوں کو اچھا لگتا ہو، کیونکہ ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ
بازار جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تول نہیں ٹھیک کرتے, ملاوٹ کرتے ہیں, یہ اچھے نہیں. یہ بازاری جو لفظ ہے اس کا ایک کانوٹیشن ہے ہسٹوریکل, اور اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کمال ہو رہا ہے, لیکن در حقیقت یہ مہنگائی میں اور اضافہ کر رہا ہوتا ہے, اور اس بات کو چھپانے میں کامیاب ہوتا ہے کہ جو شرح سود آپ نے بڑھانی ہے وہ آپ نہ بڑھائیں. شرح سود اگر بڑھتا ہے تو جن لوگوں نے لون لیے ہوئے ہیں, جس میں یہ سارے بڑے بڑے سربراہان ہیں پارٹیوں کے, ان کے سارے کاروبار قرضے میں چلتے ہیں, ان کو قسط بڑھ جاتی ہے. تو ان کے اپنے مفادات لپٹے ہوئے ہیں اس بات میں, ٹھیک سر, اس لیے وہ اس کی بات نہیں کرتے. تو آئی ایم ایف کے سامنے تو ان کو سچ بولنا پڑتا ہے. ٹھیک سر, میں نے معیشت سے جڑے ہوئے بہت سارے سوال تیار کیے تھے, میں چاہ رہا تھا پہلے سیاسی سوال ہو جائیں سر, پھر معیشت پہ آؤں. ایک دو سیاسی سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں. آج سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حنیف عباسی بھی خواجہ آصف کے خلاف بولنے لگ گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں مولانا اور ہماری پارٹی کا ایک بندہ باجوہ صاحب پر تنقید کر رہے ہیں. پہلے کہتے تھے باجوہ صاحب نے واٹس ایپ کے ذریعے الیکشن جتوایا, اس وقت اچھے تھے, آج برے لگ رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب فوراً سے میدان میں آتے ہیں, کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب نے کچھ نہیں کیا, اگر کچھ کیا ہے تو ثبوت سامنے لے کر آئیے. تو لگ کچھ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. خواجہ آصف نے بھی پہلے کہا کہ ہم باجوہ صاحب کو, فیض صاحب کو, عمران خان کو اسمبلی میں لے کر آئیں گے تحریک کے ذریعے, پھر وہ مکر کا یو ٹرن لے لیا. ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر, کتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے نون لیگ اندر سے دانیال صاحب؟ کتنے افسوس کی بات ہے اگر آپ مجھے یہ خبر بتاتے کہ ان لوگوں کی اس بات پہ تلخ کلامی ہو گئی ہے یا بحث ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو 566 ارب روپے وابڈا کے چوری ہو رہے ہیں اس سال, اس کو روکنے کے لیے کوئی ایک ترکیب بتا رہا تھا حل کی, اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں اس کی یہ ترکیب ہے اس کے حل کی. لیکن یہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی. لوگوں کو بجلی کے بلوں نے ذبح کر دیا, تباہ کر دیا, شکست و ریخت کر دیا, اور یہاں پر ہم یہ رنگ رلیاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہ کیوں نہیں توجہ دیتے اس بات پہ؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے, نہ یہ ٹیکس کلیکٹ ہونا جو آج کل آپ بڑی باتیں سن رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں, اور نہ یہ 566 ارب روپے جو وابڈا کے بجلی کا چوری کا. میں ٹیکنیکل لاسز کی بات نہیں کر رہا, میں لائن لاسز کی بات نہیں کر رہا. یہ خود حکومت مانی ہے کہ 566 ارب روپیہ جو ہے وہ چوری کا ہو رہا ہے, اور یہ ہول آف گورنمنٹ اور کہ جی پولیس بھی اور پٹواری حضرات بھی, ریونیو سٹاف بھی, سارے جو ہیں یہ بجلی چوری روکیں گے. اور انہوں نے ستمبر, اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں کیمپین چلا کے صرف 46 بلین روپیز اکٹھے کیے, اور پھر کہہ دیا کہ یہ سردیاں آ گئی, اب تو بڑا کامیاب ہو گیا پروگرام, اب سردیوں میں تو چوری ہوتی نہیں ہے. تو وہ جو ابھی 3 مہینے رہ گئے اس سال میں, تو یہ وہ 46 ارب پہ مطمئن ہو گئے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ 500 ارب روپے کتنی رقم ہوتی ہے, اور ہر گھر کا جو بل ہے وہ کتنا کم ہونا تھا اگر یہ 500 ارب یہ حاصل کر لیتے. تو یہ کیوں نہیں ہو سکے؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے اور پوری کی پوری گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے, تو پھر اس سے آگے کیا ہے ہمارے پاس پاکستان میں؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی ان کے پاس سلیقہ ہی نہیں ہے, ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے. یہ جماعتیں جو ہیں یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ چلاتے ہیں در حقیقت ٹیکنیکل سائٹ پہ. کسی کے پاس جیسے کہ یہ ارباب شہزاد صاحب تھے وہ ہیں, کسی کے پاس سلمان فروقی ہے, کسی کے پاس جو ہے وہ احد چیمہ ہے یا سعید مہدی ہے. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں, جو پروفیشنل ہیں, جو ٹیکنیکل ہیں, جو الیکٹیبل ہے, ان کو تو قریب نہیں آنے دیتے, کیونکہ بنیادی طور پر یہ اندھوں میں کانے راجی ہیں. ان کو تو بزدار چاہیے یا اپنے خاندان کا کوئی فرق.